وہ ایک ایسے باپ کا بیٹا تھا کہ جس نے سیاست میں اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی، جس نے قادیانیت کے فتنے کو نکیل ڈال رکھی تھی، جو پارلیمنٹ میں تقریر کرتا تو دلائل کی یوں انبار لگاتا کہ مخالفین بھی دم ساتھ کر رہ جاتے۔ جب بیٹے نے سیاست میں قدم رکھا تو مفتی محمود کی یاد تازہ کر دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرح باپ پن اختیار کیا، انہی کی طرح جرت رندانہ سے حالات کا مقابلہ کیا، اور انہی کی طرح حق اور سچ کو دو ٹوک بیان کرنے کی عادت اپنائی۔ وہ اپنے باپ کی طرح مسجد و مدرسے کا محافظ بنا رہا، اس کے ہوتے ہوئے دین بیزار طبقے کو دین مخالف بل پاس کرتے ہوئے پسینہ چھوٹ جاتا تھا۔ باوجود سیاسی مصروفیات کے اس کا رشتہ اہل علم اور اہل مدارس سے برقرار رہا۔ اولیاء اور صالحاء کا دست شفقت اس کے سر پر ہمیشہ قائم و دائم رہا۔ خواجہ خان محمد جیسے جلیل القدر صوفیاء اس کی جماعت میں شامل رہے۔ مفتی تقی عثمانی جیسے قد اور شخصیات اس کے دستے بازو بنے رہے۔ خانہ کعبہ کے امام اس کی امامت میں نماز پڑھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے رہے۔ مشرف کے دور میں جب اسلام پسندوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا تو یہ اسی کا بیانیہ تھا کہ جس میں تبلیغی جماعت، مدارس اور اپنے لاکھوں کارکنوں کو مسلحہ تنظیموں کے فہرست سے نکال کر کوسوں دور کر لیا۔ یہ اسی کی باریک بینی اور دور رس نگاہیں تھیں جو وقت کا تقاضا سمجھتی تھیں، جس سے وہ بر وقت فیصلہ کرنے پر قادر ہوتا تھا۔ مخالفین نے اس کے خلاف نفرت انگیز الفاظ استعمال کیے، ڈیزل کے پرمٹ کا باقاعدہ پروپیگنڈا کیا گیا، 44 لاکھ کے لسے کے الزامات لگائے گئے، بنگلہ نمبر 22 کا واویلا کیا گیا، لیکن نیب اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہ کر سکا۔ ادارہ احتساب اس کے گرد شکنجہ کستے کستے خود ہی اپنے شکنجے میں آ گیا، لیکن اس کے بال تک بھیگا نہ کر سکا۔ اس کی جماعت کو توڑنے کی ناکام کوششیں کی گئیں، جماعت میں پھوٹ ڈالنے کی سازشیں کی گئیں، بڑے بڑے علماء کو ان کے خلاف کھڑا کرنے کے ناکام کوششیں کی گئیں، لیکن ان کے فہم و فراست کے سامنے سارے منصوبے خاک کے ڈھیر بن گئے، اور وہ پہلے سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا، پہلے سے زیادہ آہنی عزائم کے ساتھ نمودار ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کے مخالفین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ قائد ہو تو فضل الرحمن جیسا، کردار ہو تو فضل الرحمن جیسا، اقتدار ہو اتوار ہو تو فضل الرحمن جیسا، اور سیاسی بصیرت ہو تو